السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کے لیکچر میں ہم دوسری آیت مبارکہ کو دیکھیں گے، جس میں ناموس رسالت کے حوالے سے ہمیں دلیل ملتی ہے۔ آیات تو جیسے پہلے بھی بتایا گیا کہ اس کے علاوہ بھی ہیں جو ناموس رسالت کے اوپر، قانون ناموس رسالت کے اوپر دلیل کے طور پہ پیش کی جاتی ہیں، لیکن ہم مختصر سیشن ہے، اس وجہ سے مختصر ہی اس میں وضاحت کریں گے۔ تو یہ دوسری آیت مبارکہ ہے جس کو ہم قانون ناموس رسالت کی تائید میں، یہ دلیل میں ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں: ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مہینا۔ اور اس کا اگر ہم ترجمہ دیکھیں، ترجمہ مفہوم، تو اس میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یؤذون، ایذا پہنچاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اللہ نے دنیا اور آخرت میں ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لیے ایسا عذاب تیار کر رکھا ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کی نازل ہوئی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور زبان سے سب سے پہلے ادا بھی امام الانبیاء نے فرمائی، اور اس کو سب سے پہلے سنا آپ کے صحابہ نے۔ تو قرآن پاک کو جو سمجھا صحابہ نے ہے، ویسا کوئی اور قیامت تک نہیں سمجھ سکتا۔ جیسے قرآن پاک کا علم، جیسے قرآن پاک کے علوم اللہ تعالیٰ نے صحابہ پہ کھولے ہیں، ویسے قیامت تک کسی پہ بھی نہیں کھول سکتے۔ قرآن پاک کا جیسا گہرا علم اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو عطا فرمایا، ویسا قیامت تک کسی کو نہیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اس کی بہت سی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ صحابہ نے ڈائریکٹ امام الانبیاء سے سیکھا ہے اور سمجھا ہے، اور آپ کی صحبت میں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے علوم کی گہرائی عطا فرمائی ہے صحابہ کو۔ اب یہ جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اس کو ہم کسی عالم دین سے یا کسی مفتی صاحب سے نہیں، بلکہ یا آج کے دور کے کسی مفسر سے نہیں، بلکہ اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھتے ہیں صحابہ سے، کہ صحابہ نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا تو اس سے عقیدہ اپنا کیا بنایا۔ جب صحابہ نے اس آیت مبارکہ کو سنا تو اس کو کس انداز میں سمجھا، اس سے کیا معنی لیا، اس سے کیا مفہوم، اس سے کیا مطلب لیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں تفسیر میں۔ تفسیر ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو امام الانبیاء نے دعا بھی دی تھی، مفہوم کہ اللہ ان کو، ابن عباس کو، قرآن کا علم، کتاب کا علم عطا فرما۔ تو تمام صحابہ قرآن کے بہترین عالم تھے، بہترین فہم رکھنے والے تھے، لیکن جن کے ساتھ امام الانبیاء کی دعا بھی شامل ہو گئی تو ان کے علم میں مزید ترقی اور اضافہ ہو گیا، اس دعا کی وجہ سے، اس دعا کی برکت کی وجہ سے۔ تو یہ دعا دی اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی نے خاص طور پہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ان کی تفسیر اس میں سے آپ کے سامنے اس آیت مبارکہ کو ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ حضرت لکھتے ہیں کہ عذابہم اللہ فی الدنیا، کہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے۔ دو طرح کے عذاب کا ذکر کیا گیا آیت مبارکہ میں جو آپ نے پیچھے دیکھی ہے، ایک دنیا میں اس کو عذاب، ایک تو لعنت ہوگی، دوسرا عذاب جو اس کو ہوگا دنیا اور آخرت میں اس کو عذاب بھی ہوگا۔ اب جو عذاب ہوگا دنیا میں وہ بالقتل، یعنی کہ قتل کے ذریعے سے، اور والآخرہ، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ فی النار، یعنی کہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اگر اس کو ہم پڑھ لیں تو وہ کیا لکھتے ہیں،
اس کا اردو ترجمہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں یعنی گستاخ رسولوں کو دنیا میں قتل کے ذریعے اور آخرت میں جہنم کے ذریعے عذاب دیں گے۔ اب یہ قرآن پاک کی تشریح، تفسیر، مطلب، معنی، مفہوم ایک صحابی رسول اور بڑا مقام رکھنے والے جن کے ساتھ خاص امام الانبیاء کی دعا بھی شامل ہوئی ہے، وہ قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھتے ہیں اور قرآن پاک کی اس آیت کو سمجھ کے اس سے یہ استدلال کرتے ہیں اور اس کو یہ ایکسپلین کرتے ہیں اور اس کو اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ بھی وہی ہونا چاہیے جو اللہ کے محبوب نبی، پیارے نبی کے صحابہ کا تھا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کی دوسری آیت مبارکہ بھی جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، یہ بھی جو شاتم رسول ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، ان کے قتل کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ کی اگر اس عبارت کو دیکھ لیا جائے اور حضرت نے اس آیت مبارکہ کے اوپر کیا اس کے اوپر وضاحت فرمائی ہے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ شاتم رسول یعنی گستاخ رسول جو ہیں ان کے کفر اور قتل پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی جو گستاخ رسول ہے اس کے کفر پر بھی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ اور اس کے قتل پہ بھی دلیل ہے یہ آیت مبارکہ۔ گستاخی کرنے والا کافر ہے اس آیت سے ثابت، اور گستاخی کرنے والا اس کو قتل کیا جائے گا یہ بھی اس آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ تو یہ صحابہ کے بعد کے جو بزرگ، جو مفسرین، جو بڑے اکابرین ائمہ حضرات گزرے ہیں، ان کا بھی یہی عقیدہ رہا ہے جو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، اور اس سے اگلی تفصیلات انشاءاللہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں دیکھ لیں گے۔